بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی اور ان کی وفات کے واقعات کو جان کر آپ یقیناً سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کس کو حاکم بناؤ گی؟ کیا عمر رضی اللہ عنہ ٹھیک ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نہیں، کیونکہ وہ سخت آدمی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ ٹھیک ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹھیک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، عائشہ ایسی ایسی باتیں کہتی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں اور صاف اور حق بات کہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میری ناک پر ہاتھ مارا، جس سے میری ناک لہولہان ہو گئی، اور فرمایا، تیرے ماں باپ نہ رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہتی ہے کہ حق بات کہیں اور اللہ سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، کیا وہ حق نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مشخیزہ کے نچلا حصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر میں پڑی ہوئی کھجور کی سوکھی ٹہنی اٹھائی اور مجھے ضرب لگانا شروع کر دیا۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے تمہیں ابو بکر جو تم نے مارا، تو میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آؤ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میری کمر سے لپٹی ہوئی تھی۔ ازواج مطہرات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور معاملات دراصل امت کے لیے ایک سبق ہیں کہ ہم ان احکامات سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا کی شخصیت بہت نمایاں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال تک حیات رہی، اور اس دوران ابتدائی مسلم فتوحات ہوئی اور مختلف ممالک اسلامی مملکت میں شامل ہوئے۔ علم و حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں آپ ہی سے روایت کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد کی شاہد بھی تھی، اور خلافت امویہ کی ابتدائی 17 سال بھی آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ سن 678 ہجری سیدھی طور پر 678 عیسوی میں آپ کا انتقال مدینے میں ہوا۔ آپ کے مناقب فضائل بہت ہیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 47 سال حیات رہ کر علم و حدیث کی ترویج کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے وقت آپ کی عمر 66 سال تھی۔ آپ نے وفات کے وقت فرمایا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی جو اللہ کی پاکیزگی میں رہتی، یا کاش میں مٹی کا ایک تھیلا ہوتی۔ عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں کہ یہ تمنا توبہ کے وسیلے کے طور پر تھی، حالانکہ آپ کو ام المومنین کے خطاب سے سرفراز کیا گیا تھا۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس دفن کیا جائے۔ آپ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ میں جنازے کے دوران اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے کہ سڑکوں پر ہجوم تھا۔ آپ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال بھی تھی۔ وفات کے وقت لوگوں نے کہا کہ آپ کی وفات پر ہر وہ غمگین ہے جس کی آپ ماں تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔